لوگ جو اپوزیشن میں تھے اس وقت جو آج ٹریری بینچز پہ ہیں خواجہ صاحب وہ بھی اس کرب سے گزرے ہیں. اور میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ جویں پڑھے یا اوویں پڑھاواں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چیزوں کو اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا اینڈ رولز ہونا چاہیے. سر میں صرف یہ استدعا کروں گا کہ جہاں تک تو ڈیٹیلز کا تعلق ہے کہ کن کے ہیں اور کن کے نہیں ہیں، وہ اگر صرف اس کا ایک چھوٹا سا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ اگر سیکرٹری اسمبلی کو پہنچا دیں، آئی ول میک شیور کہ جتنی لسٹ ہے آپ کی وہ ساری اسکروٹنائز کر کے دے دیں. آئی ہیو بین اسائنڈ دس کویسچن دس مارننگ. آئی وش کہ مجھے 2 دن پہلے بتایا گیا ہوتا، میں ساری ایکسرسائز کر کے آتا. دوسرا، ایگزٹ کنٹرول کا تو ایک طریقہ کار ہے، اس کی پلیسمنٹ بھی کمیٹی ہی کرتی ہے، کیبنٹ سب کمیٹی، اور اس میں سے جو ریموول ہے وہ بھی کیبنٹ سب کمیٹی کرتی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی کریڈٹ، بٹ فار کلیئرٹی آئی وڈ سے کہ جب میں نے بطور کمیٹی کے کنوینر کے استعفیٰ ایزیوم کیا ہے تو میں نے جو پچھلی کیبنٹ کے ممبران تھے ان تقریباً ساروں کے نام جو تھے وہ ایگزٹ کنٹرول میں تھے بیکاز آف دی نیب ریفرنسز which were filed against the then Prime Minister، اور اس میں انہوں نے انویسٹیگیشن انکوائری سٹیج پہ ساری کیبنٹ سے بیانات اکٹھے کیے تھے کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے وہ کیبنٹ نے کس طرح سے اس پیسے کو ڈائیورٹ کر دیا گورنمنٹ اکاؤنٹ کی بجائے جرمانہ اکاؤنٹ میں. کیونکہ ریفرنس صرف فائل ہوا تھا اس میں پرائم منسٹر اور چند اور لوگوں کے، میں نے خود اس کمیٹی میں بیٹھ کے پہلی یا دوسری میٹنگ تھی، I took up the matter، اور وہ سارے نام ہم نے ریموو کر دیے تھے. وہ جتنے ان میں سے بہت سارے معزز ممبران دوبارہ الیکٹ ہو کے اس ایوان میں آ چکے ہیں، اور اس میں کوئی ایکسٹرا فیور یا گریس نہیں تھی. سمپل سا حساب ہے کہ آفٹر انکوائری جن لوگوں نے، جو لوگ ریفرنس کا حصہ نہیں بنے، ان کے نام نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کچھ نام ہیں جو کہ فوجداری مقدمات میں جو لوگ پروکلیمڈ افینڈرز ہو گئے تھے اور انہوں نے ضمانتیں نہیں تھی کروائیں، تو ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ایز اے میٹر آف کوشن اینڈ پریکٹس ڈال دیے گئے، اور یہ ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے. ایوریج 4 سے 5 ہزار بندے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہوتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ پروکلیمڈ افینڈرز ہوتے ہیں جو کہ نہیں مل رہے ہوتے محکموں کو، یا وہ لوگ جن کا فلائٹ رسک ہوتا ہے. جن لوگوں کو اس کی انفارمیشن ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول میں ہے، میں ان سے بالکل اوپن آپشن ہے آپ کے پاس، آپ اپنی ریپرزنٹیشن فائل کریں، وہ کمیٹی میں آ جائے گی. ہم بھی یہی کرتے رہے ہیں. میں لائٹر سائڈ پہ بتاؤں کہ اس زمانے میں کمیٹی جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب ہیڈ کرتے تھے، شیخ رشید صاحب اس کے رکن تھے، 2 اور معزز، میں خود پیش ہوا ہوں بطور وکیل اس کمیٹی میں. تو وہ انشاءاللہ العزیز بالکل میرٹ کے اوپر اگر بیل ہو چکی ہے، فلائٹ رسک نہیں ہے، اور میرا خیال ہے پارلیمنٹیرینز کا فلائٹ رسک نہیں ہوتا. PNIL جو ہے اس کے لیے رولز بن گئے ہیں، وہ رولز جا رہے ہیں. پہلے یہ ایک ان اینڈنگ ہے، یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں یہ طریقہ کار انٹروڈیوس کروایا تھا. باوجود میں وجوہات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم اس پہ بہت دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں. یہ ہوتا وہی ہے کہ جو گڑھا کسی کے لیے کھودا جاتا ہے اس میں خود گرنا پڑتا ہے. تو اس کو بھی اب ہم نے اپنے طور پہ تحرک کیا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کریں. اٹ شوڈ بی ریگولیٹڈ ایکٹیویٹی. کورٹ آرڈر پہ نہیں ہوگا تو سر اس میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رولز آئیں گے، لے کریں گے اور آپ سے بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے. میں ختاماً صرف یہ عرض کروں گا کہ ایسے ہمارے کولیگز جو سمجھتے ہیں یا جنہیں اندیشہ ہے، صرف اپنا CNIC نمبر جو ہے وہ سیکرٹری اسمبلی سے شیئر کریں گے. وی ول گیٹ بیک ٹو یو. اور اس کے ریموول کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بہت شکریہ. شکریہ. خواجہ شیراز محمود صاحب ٹو آسک ون کویسچن پلیز. جمعے کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے لا نے انیشیل اسکروٹنی کے بہت سارے ٹیسٹ پاس کیے ہیں قانون سازی کے